گورنمنٹ ماڈل گرلز اسکول وحدت کالونی 1 سال سے بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکول 1 سال سے بند ہونے سے مرکزی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ اسکول کے کچھ احاطے پر علاقہ مکینوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ علاقہ مکینوں نے اراضی پر قبضہ کر کے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ سرکاری اسکول بند ہونے سے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھانے پر مجبور ہیں، اور ایجوکیشن اتھارٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسٹاف اور بچوں کی تعداد کم ہونے پر اسکول کو قریبی ادارے میں ضم کر دیا گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے، تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں ان سے۔ جی جنید۔ جی، اس وقت ہم وحدت کالونی میں موجود ہیں، جو کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ ماڈل گرلز اسکول، جو کہ 1 سال سے جو ہے یہ بند پڑا ہے، اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم تھے، جن کو دوسرے اسکول میں مرج کر دیا گیا ہے، گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول وحدت کالونی میں۔ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں جو کہ اس علاقے کے رہائشی بھی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کیا صورتحال ہے۔ آپ نے ایک درخواست بھی جو ہے سی او ایجوکیشن کو جمع کروائی ہے؟ جی، میں نے یہ منسٹر ایجوکیشن کو اپلیکیشن دی تھی کہ یہ اسکول جو ہے یہ گزشتہ 1 سال سے بند پڑا ہے۔ یہاں پہ جو ہے بچے جو پہلے یہ اسکول رننگ میں تھا لیکن اب یہ مرج کر دیا گیا ہے۔ یہ اسکول کی بلڈنگ پر باقاعدہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر کے گھر بنا لیے ہیں۔ تو میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ ہمارا ایک اسپیشل ایجوکیشن کا ایک سلو لرنر انسٹیٹیوٹ ہے جو چبرجی کے پاس ہے، اور وہ رینٹڈ بلڈنگ پہ ہے 3 مرلے کی۔ اگر وہ معذور بچوں کو یہ خالی بلڈنگ دے دی جائے تو ایک تو گورنمنٹ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو بجٹ دے رہی ہے ان کے بجٹ میں ان کا جو ہے بچت ہو جائے گی، اور ان معذور بچوں کو ایک اسکول کی بلڈنگ مل جائے گی۔ جی، ہم نے بات سنی، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ نہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، سی او ایجوکیشن بھی نوٹس نہیں لے رہے، اور اس بلڈنگ پر جو ہے وہ قبضہ ہوتا جا رہا ہے، گھر بنتے جا رہے ہیں، اور جو بچے اور بچیاں ہیں انہیں بھی دور دراز جا کر جو ہے کلاسز جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ۔ کلندرپورہ کے رہائشی محکمہ سوئی گیس سربنسپورہ کے دفتر کے باہر سراپا احتجاج بن گئے۔ 15 دن سے متعدد گلیوں میں گیس لائنز کے نئے کنیکشنز نہ ہونے سے صارفین پریشان ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، مائدہ وحید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مائدہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ 1 ہفتے سے زائد جو ہے وہ گزر چکا ہے اور ان کو گیس جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ مزید کیا جو ہے ان کا مطالبہ ہے ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، سراپا احتجاج ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سوئی گیس کے آفس کے باہر اس وقت موجود ہیں۔ بل مثلا گیس ہی نہیں آ رہی، آنے کہنے سنتا ہی کونے، آئے رولا گیس ہی نہیں آ رہی۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ گیس کیوں، کس وجہ سے جو ہے وہ نہیں آ رہی؟ میڈم، کلندرپورہ کے علاقے کے اندر نئی گیس کی پائپ لائن ڈالی گئی تھی، لیکن ان کا جو سٹاف ہے اور جو وہاں پہ سپرویژن کر رہے تھے ان کی نااہلی یہ ہے کہ جن گلیوں میں نئی لائن نہیں ڈالی گئی وہاں پہ پرانی لائن کو کم از کم کنیکٹ تو کیا جاتا۔ اس کا کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہی پرانی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے ان تمام گلیوں میں گیس نہیں آ رہی۔ آج 15 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ جو صارفین ہیں روزانہ یہاں کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹھے افسران کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ آج اب یہ لوگ یہاں پہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا مطالبہ ہے جب تک ٹیمیں ہمارے ساتھ نہیں جاتی ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں۔ جس ایک مزدور بندے کی دہاڑی 700 روپیہ اور 21,000 روپیہ مہینے کا وہ کما رہا ہے، اس کا بل 8,000 9,000 سے شروع ہو رہا ہے۔ 15 دن سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ جی مائدہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین لاپرواہی، پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ہزاروں ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پی ایچ ایف ایم سی کے زیر انتظام 14 اضلاع کے اسپتالوں کو ہیلتھ فیسلٹیز میں تنخواہ نہیں مل سکی ہے۔ مزید بتائیں گے اس بارے میں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری۔ جی زاہد چودھری۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی سنگین لاپرواہی کی وجہ سے پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ہزاروں ملازمین 1.5 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سی ای او اور ڈائریکٹر فائنینس ہیں، ان کا تقرر جو ہے وہ عمل میں نہیں لایا گیا، اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ جو ہے وہ ان پوسٹوں کے اوپر کوئی بھی مستقل تقرری ابھی تک نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے کوئی مجاز افسر اس وقت پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی میں موجود نہیں جو ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے بلز جو ہے وہ سائن کر سکے، جس کی وجہ سے لاہور سمیت 14 اضلاع میں جو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں جو کہ پی ایچ ایف ایم سی کے زیر انتظام ہیں، ان کے 2000 ڈاکٹرز سمیت 8,500 سے زائد جو ملازمین ہیں وہ 1.5 ماہ سے جو ہے وہ تنخواہ سے محروم ہیں،
اور شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ PHFMC جو ہے وہ یہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکا، نہ ہی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے اس پر کوئی ابھی تک پیش رفت سامنے آئی ہے کہ نہ تو جو ہے وہ PHFMC کا بورڈ جو ہے وہ موجود ہے، نہ وہ فعال ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ CEO اور ڈائریکٹر فائنینس اور دیگر اہم عہدے جو ہیں وہ بھی خالی پڑے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی سیلری بل جو ہے اس کو سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں، نہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی مجاز اتھارٹی اس وقت موجود ہے، اور اس کا خمیازہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین بہت شکریہ بھگت رہے ظاہر چودھری۔ ابھی آپ کو بتائیں ڈیفنس وی پولیس نے 12 PTI رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ روڈ بلاک کرنے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ عابد چودھری موجود ہیں، مزید تفصیلات وہ بتائیں گے۔ جی عابد چودھری۔ بالکل، یہ ڈیفنس بھی پولیس نے 12 PTI اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقدمہ روڈ بلاک کرنے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ FIR متن میں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کرسیاں لگا کر بیٹھے تھے، جس سے ٹریفک کے روانے میں اسپانل پیدا ہو رہا تھا، اور ملزمان منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے اور رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ مقدمہ میں غلام عثمان، صبر حسین، غلام محی سمیت دیگر افراد نامزد کیے گئے، جبکہ مقدمہ سب انسپکٹر خالد محمود کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ PTI رہنماؤں اور کارکن جو ہیں وہ درسے کے لیے تربیت دینے کے لیے جو شہری ہیں وہاں پر کے لیے کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے عابد چودھری، بہت شکریہ۔ محکمہ ایکسائز کے نان رجسٹرڈ اوپن لیٹر اور ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف ناکے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سابق ڈائریکٹر آصف چودھری کے تبادلے کے بعد ناکہ بندی سے روک دیا گیا۔ نئے ڈائریکٹر موٹرز قمر الحسن سجاد نے ناکہ بندی کے آرڈرز پر عمل درآمد کے آرڈر واپس لے لیے۔ مزید جانیں گے اس بارے میں علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے۔ جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز کے ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ گاڑیوں، نان رجسٹرڈ اور اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف جو ناکے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ڈائریکٹر آصف چودھری کی جانب سے ہفتہ وار 2 بڑے کریک ڈاؤن کیے جاتے تھے، جبکہ ایک اسپیشل اسکواڈ کی تشکیل دیا گیا تھا جو روزانہ کی بنیاد پر گاڑیوں کو چیک کرتا تھا اور ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا۔ ڈائریکٹر قمر الحسن سجاد کی جانب سے یہ جو احکامات ہیں وہ واپس لے دیے گئے ہیں، اور TTO کی سربراہی میں جو ناکہ بندی تھی اس پر عمل درآمد سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹر برانچ میں تعینات 5 افسران و اہلکاروں کو بھی انتظامی بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا ہے اور DG آفس کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر قمر حسن سجاد کی جانب سے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ علی ساہی، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنگز نے ملاقات کی۔ صحت، تعلیم، اکنامک گروتھ، کلائمیٹ چینج، زرعی پروگرامز، اقلیتوں کا تحفظ اور دیگر امور بارے گفتگو ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے امریکی کونسلیٹ جنرل کرسٹین کے ہاکنز کی آمد، تعاون کی یقین دہانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے امریکی کونسل جنرل کرسٹین کے ہاکنز کی ملاقات ہوئی اور صحت، تعلیم، اکنامک گروتھ، کلائمیٹ چینج، زرعی پروگرامز، اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے امریکی کونسلیٹ جنرل کرسٹین ہاکنز کی آمد اور تعاون کی یقین دہانی پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ میں جیل ریفارمز بارے اجلاس ہوا۔ چیئرمین ٹاسک فورس رانا منان، سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر، ایڈیشنل IG شہزادہ سلطان نے شرکت کی۔ جیلوں میں سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے جیل مینول میں تبدیلی کی سفارش کی گئی۔ علاوہ ازیں عملے کی ڈیوٹیاں 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بجائے یکمشت کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ اس حوالے سے رانا منان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب کی جیلوں میں بڑے پیمانے پر ریفارمز لا رہے ہیں۔ اسیران کو وکلاء سے مشاورت کے لیے شام 5 بجے تک اضافی وقت بھی دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں نئی ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح یوم عالمی سیاحت کے دن کیا جائے گا۔ نئی بسوں کو قذافی ٹرمینل پر پرانی بسوں کے لیے دوسرے شہروں میں ٹرمینل بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مزید ہمیں کومل اسلم اپڈیٹ کریں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، محکمہ صحت حکومت پنجاب کی جانب سے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 27 ستمبر کو جو نئی ڈبل ڈیکر بسز آ رہی ہیں اس کا انوگریشن کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نئی ڈبل ڈیکر بسز آ رہی ہیں اس کو قذافی ٹرمینل کا حصہ بنایا جائے گا، اور جو قذافی ٹرمینل پہ پرانی بسز موجود ہیں ان کے لیے نئے ٹرمینل بنانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں ان پروسیس ہیں، یعنی کہ فیصل آباد اور ملتان اس وقت یہ 2 شہر ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر چیزیں جو ہے
وہ ان پروسیس ہیں کہ کون کون سی پوائنٹس ہیں جہاں پر سیاحوں کو رخ کروایا جا سکتا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان پوائنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ملتان اور فیصلہ آباد میں نئے ٹرمینل بھی بنائے جائیں گے تاکہ ان بسوں کو وہاں پہ بھیجا جائے، اور جو نئی ڈبل ڈیکر ایئر کنڈیشن بسز آ رہی ہیں ان کو قذافی ٹرمینل کا حصہ بنایا جائے، اور نیا روٹ جو کہ سفاری پارک ہے وہ بھی زیر غور ہے کہ اس کو بھی حصہ بنایا جائے۔ اب جو 2 نئے شہر تو نہیں کہیں گے، ہیں تو پرانے شہر، لیکن وہاں پہ بہت سی ایسے پوائنٹس موجود ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں اور سیاح ایزیلی وہاں پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے محکمہ سیاحت کی، انہوں نے زیر غور کر رہے ہیں کہ جی کومل اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔